ہم اور آپ آخر یہ سوچتے رہے کہ پنکی نے عدالت جانے سے پہلے کپڑے اور میک اپ کب لگایا. یہی سوال میرے بھی ذہن میں تھا اور آپ کے بھی ذہن میں تھا. چلے اب اس کی پوری مکمل کہانی اس پر بھی بات کر لیتے ہیں, لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل لائک یا سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں. پنکی عدالت جانے سے پہلے تھانے میں موجود تھی تو تھانے دار سے اس نے فرمائش کی کہ جناب میرے پاس جو ٹی شرٹ ہے وہ پرانی ہے تو مجھے نئی ٹی شرٹ دلائی جائے. اس کے بعد اس کے لیے نئی ٹی شرٹ کا بندوبست کیا گیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ صبح عدالت میں اگر پیش ہونا ہے تو میرے منہ پر کافی داغ ہیں جس کو چھپانے کے لیے مجھے میک اپ چاہیے ہوگا. چونکہ جب آپ مجھے وہاں سے پکڑ کر لائے تو میرے پاس میک اپ گھر میں موجود تھا, اس کے بعد میرے پاس میک اپ نہیں ہے. پھر رات ہی رات اس کے لیے میک اپ کا بھی انتظام کیا گیا. اس کے بعد اس نے کہا جناب مجھے میری پسند کا کھانا کھانا ہے. پھر ایک ریسٹورنٹ تھے جو قریبی تھا, وہاں سے اس کی فرمائش پر کھانا بنوایا گیا. اور یہی نہیں بلکہ اس کو اپنا کمرہ بھی دیا گیا کہ آپ میرے کمرے میں آرام سے سوئیں, جس میں اے سی بھی چل رہا تھا کیونکہ وہاں پر لوڈ شیڈنگ کے بڑے مسائل بھی ہیں. پھر یہی نہیں بلکہ اس نے ایسی فرمائشیں کی جو میں آپ کو شاید اس ویڈیو میں نہیں بتا سکتا, لیکن اس کے علاوہ بہت ساری باتیں میں آپ کو وہ ضرور بتا دوں گا کہ آخر یہ سب ہوا کیوں, آخر اتنی فرمائش اس کی کیوں مانی گئی. ان ساری باتوں کے پیچھے زیادہ تر مبینہ مالی لین دین کی تحقیقات بھی چل رہی ہے. یہ ساری پروٹوکول کی ایک انکوائری تھی جس میں ساری باتیں سامنے آئیں. یہ کوئی باتیں میں اپنے گھر سے نہیں کر رہا, نہ اپنی زبان سے کر رہا ہوں. یہ وہ باتیں جو رپورٹ میں لکھی ہوئی ہیں, یہ وہ باتیں نہیں کہ جو میں اپنی زبانی آپ سے کر رہا ہوں. یہ ضرور اس بات کو نوٹ کر لیجئے گا. بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں میرا کہنا, میں کچھ نہیں ہوں. یہ رپورٹ بتا رہی ہے کہ آخر رپورٹ میں جو پنکی اور ایس ایچ او کے درمیان جو ہوتا رہا, یعنی کہ اس پوری کہانی کی جو سی سی ٹی وی تھی وہ ڈی وی آر ہی غائب کر دیا گیا تاکہ یہ معلوم ہی نہ ہو سکے کہ آیا اور اندر کیا کیا ہوتا رہا. لیکن جو اندر موجود تھا انہوں نے اپنے بیانات میں بہت ساری ایسی باتیں بتا دی ہیں جس کی وجہ سے سارا ملبہ ایس ایچ او پر ڈالنے کی تیاری ہو گئی ہے. یعنی کہ اسے سب سے بڑا قصوروار قرار دیا جا رہا ہے کہ اس نے اتنے بڑے کیس میں بہت ہی ناتجربہ کار جو ہے وہ افسر ہونے کا اس میں ثبوت دیا ہے. اب ایس ایچ او کو میک اپ کا کہا. ایس ایچ او نے, میں نے آپ کو بتایا کہ میک اپ, اس کے بعد صرف یہ نہیں بلکہ کھانا, اور رپورٹ میں لکھا ہے کہ ایس ایچ او نے اس کو وی آئی پی مہمان بنا کر رکھا تھا. وی آئی پی مہمان ایس ایچ او نے اس کو بنا کر رکھا تھا. اور عدالت جانے سے پہلے بھی فون پر بات کرائی گئی اور عدالت جانے کے بعد بھی فون پر بات کروائی گئی ہے. یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ وہاں سے نکلنے کے بعد وہاں بات کروائی گئی, اور اس کے بعد جو خواتین پولیس اہلکار تھی انہیں بھی کہا کہ اس کے ساتھ نہیں چلنا ہے. آپ نے ان کو کہا آپ دور ہو جاؤ ان سے, ان کے ساتھ نہیں چلنا. جو آئیو تھا کیس کا اس کو بھی دور کر دیا گیا. اب یہ ساری باتیں جو رپورٹ میں کہی گئی ہیں کہ وہ ایس ایچ او نے کہی تھی. اس کے بعد 3 بجے کے قریب بتایا گیا رپورٹ میں کہ 3 بجے دوبارہ سے جو ہے وہ پنکی کی بات واٹس ایپ کے ذریعے اور دیگر فونز کے ذریعے جو ہے وہ کروائی گئی. لیکن پنکی نے کہاں کا رابطے کی یہ رپورٹ میں کہیں انکشاف نہیں ہوا ہے کہ آیا پنکی نے گھر میں رابطہ کیا, وکیل سے رابطہ کیا. لیکن شک و شبہات یہ ہیں کہ اتنی جلدی وکیل کیسے پہنچ گئے کہ وکیل, بتایا جاتا ہے کہ ابھی پنکی کے اوپر مقدمہ درج ہوا کہ تھوڑی دیر بعد ہی پتہ چلا کہ جو پوری ٹیمیں جو ہے وہ تھانے پر پہنچ گئیں. تو یہی سے شک و شبہات جو ہے وہ شروع ہو گئے تھے. اس کے بعد عدالت جانے سے پہلے وہ تیار اپنے گھر سے ہو کر نہیں آئی بلکہ وہ تھانے کو ہی پارلر بنا دیا تھا. تھانہ اس وقت پنکی کے لیے بیوٹی پارلر تھا اور پنکی نے بیوٹی پارلر سمجھ کر گارڈن تھانے کا استعمال کیا اور گارڈن تھانے میں ہی خوب اچھی طرح سے میک اپ کیا. اور اس کے بعد وہ شایان و شان طریقے سے, بلکہ بظاہر ملزمہ دکھائی نہیں دے رہی تھی, بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ماڈلنگ کرنے عدالت جا رہی ہیں. اور پھر انہوں نے وہاں پر اپنے جلوے بھی دکھائے اپنے کیٹ واک کے, لیکن وہ ان کے گلے بھی پڑ گئے. اگر وہ گلے نہیں پڑتے تو یقیناً یہ بات اتنی ہائی لائٹ بھی نہیں ہوتی. اس کے بعد عدالت میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ لیڈی پولیس اہلکار کو دور چلنے کا کہا کہ بھئی آپ نے قریب نہیں رہنا, آپ سارے جگہ سے دور ہو جائیں. آپ اگر قریب جائیں گے تو اعلیٰ افسران سے آپ کی شکایت کر دی جائے گی. اچھا, پھر اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جن کے بارے میں اس کا ذکر نہیں ہے, لیکن وہ تھوڑا سا میں آپ کو الگ سے رپورٹ سے الگ بتا دوں. یہ بہت ساری باتیں اس میں وہ بھی کھا گئے, انہوں نے بھی بہت ساری باتیں بچانے کے لیے کی ہیں. اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر سارا ملبہ ایس ایس پی پر ڈال دیا گیا ہے. جو ذرائع بتاتے ہیں کہ اس میں قصوروار ایس ایس پی, کیونکہ آپریشن ہے, انویسٹیگیشن نہیں ہے. یہ سارا معاملہ انویسٹیگیشن کا ہوتا ہے, آپریشن کا نہیں ہوتا ہے. اب یہاں پر ایس ایس پی آپریشن کو پھنسانے کے لیے بیان دلوایا گیا کہ فون جو ہے وہ ایس ایس پی نہیں کرنے کے لیے کہا تھا, جبکہ ایس ایس پی نے اس کیس میں دلچسپی دکھاتے ہوئے کوشش کی تھی کہ کوئی ایسا رائتا نہ پھیلے
لیکن بالآخر یہاں پر وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ سارا ملبہ ایک رینکر افسر پر ڈال دیا گیا اور پی ایس پی افسر کو بچا لیا گیا، ورنہ ایک بڑا افسر قربانی کا بکرا بن جاتا اگر یہ نہیں بنتے تو۔ لیکن چونکہ قربانی کا بکرا ہمیشہ رینکر بنتا ہے، پی ایس پی نہیں بنتا ہے، پی ایس پی کو سپورٹ کرتا ہے، یہ ساری عام سی باتیں ہیں۔ خیر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ پی ایس پی کے خلاف گیا، اور یہاں پر بھی یہی ہوا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا آپ کا تجربہ تھانے میں کیسا رہا ہے، کیونکہ تھانے میں ایک عام آدمی جائے تو اس کو تو بڑا اس کے دل میں خوف ہوتا ہے۔ مطلب ایک اتنی بڑی ملزمہ جا رہی ہے اور وہ بالکل ہی سکون میں ہے اور اے سی میں ہے اور من پسند کھانے کھا رہی ہے، تو اب آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ جب تھانے میں اتنا پروٹوکول دے دیا گیا تو عدالت میں عدالت جا کر اس کو کیا ڈر محسوس ہوتا، جب تھانے میں ہی اس کو اتنی سہولت کاری قانون کے رکھوالوں نے ہی دے دی تھی۔